الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اس دور میں ہر طرح کا ایجوکیشن ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن جو ایجوکیشن، جو تعلیم ہمارے لیے ایمانی روح کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، پھر اس کے بعد اس جماعت کے واقعات کا مشاہدہ کریں جس جماعت کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، 1 مہینے کا مشقت بھرا سفر کر کے 1600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے شام پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ڈائریکٹ کہتے ہیں پہلے مجھے حدیث بتاؤ اس سے پہلے کہ مجھے موت نہ آ جائے۔ لیکن آج ہماری حالت دیکھیے، ہمارے پاس ساری سہولیتیں موجود ہیں، ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے سارے وسائل موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ پتہ کیا چلا کہ یہ آسانی ہمارے لیے رحمت بننے کے بجائے ہمارے لیے زحمت بن گئی ہے۔ اس آسانی نے ہمیں سست بنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. قال الله جل شانه في كلام المجيد في موضع آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سبھی کو انسان اور مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، ہمیں کفر و شرک کی غلاظت سے اسلام کے نور اور روشنی کی طرف گامزن کیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں ہر طرح کا ایجوکیشن ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن جو ایجوکیشن، جو تعلیم ہمارے لیے ایمانی روح کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے دنیاوی ڈگریوں کو کامیابی سمجھ لیا ہے، جبکہ جو علم حقیقت میں ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہے۔ جو ہمیں جنت تک لے جاتا ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ جو ہمیں جہنم سے نجات دلاتا ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ یہ کوئی عام علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، یہ وہ علم ہے جو ہماری آخرت کو سنوارتا ہے، یہ وہ علم ہے جو ہمیں حقیقی طور سے انسان بننا سکھاتا ہے کہ حقیقی معنوں میں تم انسان کس طرح سے بنو گے۔ یہ وہ علم ہے جو ہمیں کفر و شرک اور بدعات و خرافات کی غلاظت سے توحید اور اتباع سنت کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، پھر اس کے بعد اس جماعت کے واقعات کا مشاہدہ کریں جس جماعت کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ کیا تھی ان کی تڑپ، ان کی کس چیز میں لگن تھی، کس چیز کے لیے وہ محنت اور جستجو کرتے تھے۔ آج ہم اپنے حالات دیکھیں، ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں۔ اسمارٹ فون ہمارے پاس ہے، اس میں ذخائر حدیث مکمل طور پہ موجود ہیں۔ آپ جس بھی حدیث کی کتاب کا نام لیں وہ اپلیکیشن کے طور پہ ہمارے اسمارٹ فون میں موجود ہے، لیکن ہمیں اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ ہم ایک کلک کر کے اس حدیث کو تلاش کریں اور اس کا علم حاصل کریں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ مدینہ میں موجود ہیں، انہیں خبر ملتی ہے کہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ قصاص کے بارے میں ہے۔ وہ شام میں رہتے ہیں، مدینہ اور شام کے درمیان تقریباً 1600 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ حدیث نہیں ہے۔ جب انہیں خبر ملتی ہے اونٹ خریدتے ہیں اور سامان تیار کرتے ہیں، 1 مہینے کا لمبا طویل پرخطر سفر کر کے شام پہنچتے ہیں۔ اس وقت کا سفر کیسا ہوتا تھا معلوم ہے نا؟ یہ آج کی طرح 2 لائن 4 لائن 8 لائن 10 لائن کے ہائی وے نہیں ہوتے تھے، کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی جنگل سے گزرنا ہے، کبھی صحرا سے گزرنا ہے، کبھی خطرناک صحراؤں سے اور ریگستانی علاقوں سے گزرنا ہے کہ پانی کا راستے میں کوئی انتظام نہیں ہے، راستے میں جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے، ہر طرح سے خطرات کا سامنا کرنا ہے۔ ایسے پرخطر راستوں کو طے کر کے 1 مہینہ تک سفر کر کے شام پہنچتے ہیں۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں سامنے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی نہیں، یہ محدثین صحابہ میں سے ہیں، یہ وہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن سے کافی ساری حدیثیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دروازے پر تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، وہ فوراً جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ جاتے ہیں، ان سے گلے لگنے لگتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سب بعد میں، پہلے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سناؤ جو تم نے قصاص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمع، مجھے یہ ڈر ہے کہ حدیث سننے سے پہلے کہیں میری یا تمہاری موت نہ واقع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا علم، یہ علم دین حاصل کرنے کی طلب کتنی ہے کہ سامنے موجود ہے، حال احوال مزاج پرسی کا کوئی وقت نہیں، ڈائریکٹ کہتے ہیں 1 مہینے کا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، پہلے حدیث سناؤ، حال احوال بعد میں۔ آج ہم ایئر کنڈیشن روم میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں میں فلاں عالم سے اتفاق نہیں کرتا، حالانکہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں، ہمارے اس نا اتفاقی کا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے، صحیح بخاری مسند احمد میں ان کی روایت آتی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے اصحاب صفہ میں رہتا تھا۔ اصحاب صفہ کا آپ نے شاید واقعہ جانا ہوگا۔ اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کوئی گھر بار نہیں ہوتا تھا، کوئی مال و دولت نہیں ہوتی تھی، وہ مسجد نبوی میں قیام کرتے تھے تاکہ علم حاصل کریں، اور صحابہ کے صدقات و خیرات سے ان کے رزق کا انتظام ہوتا تھا۔ جب وہ اصحاب صفہ میں رہتے تھے، بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دن ایسی شدید اور تڑپ والی بھوک لگی کہ میں برداشت نہ کر سکا اور مدینہ کی گلی میں آ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، ایک آیت تلاوت کرنے لگا تاکہ کوئی سمجھے اور پھر مجھے کھانا کھلائے، اسے معلوم ہو کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے آیت تلاوت کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی من کی بات نہ سمجھی کہ انہیں بھوک لگی ہے، یہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، اور وہ چلے گئے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی انہوں نے آیت تلاوت کی, وہ بھی نہ سمجھ سکے, وہ بھی چلے گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ آج ابو ہریرہ کو اس قدر بھوک لگی ہے کہ راستے میں آ کر دوسروں کے سامنے آیت تلاوت کر رہے ہیں, سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے ساتھ چلو. ساتھ چل دیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے, دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے بتایا کہ یہ دودھ کسی نے آپ کو ہدیہ کیا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ اور تمام کے تمام اصحاب صفہ کو یہاں بلا لاؤ, ایک دودھ کا پیالہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سارے اصحاب صفہ کو یہاں بلا لاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت دشوار گزری کہ میں ہی اتنا بھوکا ہوں, میری بھوک اتنی شدید ہے کہ یہ دودھ میرے لیے کافی نہیں ہوگا, اوپر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی کو بلا لاؤ. خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ماننا تو پڑے گا ہی. روانہ ہوتے ہیں, جاتے ہیں, سارے صحابہ کو بلا کر کے لاتے ہیں. اصحاب صفہ غریب صحابہ جو علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہوئے تھے, سب کو بلا کر لاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سب بیٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں, کہتے ہیں سب کو پلاؤ. سب کو پلاتے جاتے ہیں, سب شکم سے ہو جاتے ہیں, اور آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ اب میں ہوں اور تم ہو, تم پیو, جتنی پی سکتے ہو پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب شکم سے رو کر پیتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور پیو, اور پیتے ہیں, کہتے ہیں اور پیو, اور پیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور پیو, کہتے ہیں اب میرے پیٹ میں کوئی جگہ نہیں باقی رہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, اور باقی جو دودھ پیالے میں بچتا ہے وہ دودھ پی جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک دوسرا واقعہ ہے, صحیح بخاری ہی میں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ اور منبر رسول کے بیچ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر گیا. لوگوں کو معلوم ہوا, لوگوں کو یہ لگا کہ مجھ پر مرگی طاری ہوئی ہے, اور لوگ آئے میرے گردن پر پیر رکھ کر میرا علاج کرنے لگے. سوچ رہے تھے میں مرگی کے دورے کا شکار ہوں, حالانکہ مجھے بھوک کی شدت نے بے ہوشی کے عالم میں ڈال دیا تھا. میرے بھائیوں, یہ صحابہ ہیں جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی تکلیفیں برداشت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دوسری روایت آتی ہیں کہ بھوک کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں بے ہوش ہو کر گر جاتے, دوسرے آتے ان کے جسم کو کچلتے ہوئے جاتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, تاریخ الکبیر میں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا, تو انہوں نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ چلو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان سے ملتے ہیں, ان کے پاس جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں ہم اکٹھا کرتے ہیں. وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ سب آپ کے محتاج ہیں, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, سب آپ سے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں, آپ دوسروں کے پاس جا کر کے علم حاصل کریں گے. انہوں نے اس شخص کو چھوڑ دیا, روانہ ہو گئے. ہر کسی کے پاس جس کے پاس بھی حدیث معلوم ہوتی کہ اس کے پاس حدیث موجود ہے, اس کے گھر جاتے. اگر وہ قیلولہ کر رہے ہوتے, آرام کر رہے ہوتے دوپہر میں, تو ان کے گھر کے دروازے پر, چوکھٹ پر اپنی چادر ڈال کر وہیں لیٹ جاتے, اور اس عرب کی سخت گرمی والی ریت ان کے چہرے پر آ کر پڑتی. جب قیلولہ کر کے وہ باہر آتے تو کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زیاد بھائی, آپ نے یہ تکلیف کیوں کی, آپ نے مجھے اس طرح سے مشقت میں کیوں ڈالا, آپ نے میرے چوکھٹ کو کیوں دستک دی, آپ نے مجھے پیغام پہنچا دیا ہوتا, میں آپ کے گھر آ جاتا, میں آپ کو یہ حدیث سنا دیتا. کہتے کہ انا احق بھی, مجھے یہ زیادہ حق ہے کہ میں آپ کے گھر آؤں اور آپ سے علم حاصل کروں. صحیح کہا ہے کسی کہنے والے نے, العلم یؤتا ولا یاتی, علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے, علم خود چل کر تمہارے پاس نہیں آتی. تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کا ارادہ کرتے تو
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سواری کی رسی پکڑ لیتے اور غلاموں کی طرح سے چلنے لگتے. جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تو کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ایسا نہ کرو. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وکبرائنا، ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرو، ان کے ساتھ ایسے عزت و احترام کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کرو. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ سنتے تو ان سے کہتے اپنا ہاتھ آگے کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ آگے کرتے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور کہتے ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کے ساتھ ایسا ہی محبت والا شفقت والا سلوک کریں. میرے بھائیوں ذرا ان واقعات کو غور کیجئے، ذرا غور کیجئے، دیکھیے کہ صحابہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے مشقت اور تکلیفیں برداشت کی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، 1 مہینے کا مشقت بھرا سفر کر کے 1600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے شام پہنچتے ہیں. وہاں پہنچ کر ڈائریکٹ کہتے ہیں پہلے مجھے حدیث بتاؤ اس سے پہلے کہ مجھے موت نہ آ جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ مسجد نبوی میں بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھ سے چھوٹ جائے اور میں اس حدیث سے محروم ہو جاؤں. یہی برکت ہے کہ آج ہمارے درمیان جو صحابہ کی سب سے زیادہ حدیثیں آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے کچھ بیوقوف کچھ احمق لوگ انہیں غیر فقیہ کہہ کر ان کی حدیثوں کو انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے تو ہمیشہ چمٹے رہے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس کے بارے میں بھی یہ خبر ملی کہ ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، گئے اور حدیث ان سے پوچھا، گرچہ ان کے دروازے پر انہیں لیٹنا پڑا. لیکن آج ہماری حالت دیکھیے، ہمارے پاس ساری سہولیتیں موجود ہیں، ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے سارے وسائل موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں. ہمیں دعوت دیا جاتا ہے آئیے ہم نے یہ کورس رکھا ہے آپ علم حاصل کیجئے، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہے کہ ہم آئیں اور علم حاصل کریں. پتہ کیا چلا کہ یہ آسانی ہمارے لیے رحمت بننے کے بجائے ہمارے لیے زحمت بن گئی ہے. اس آسانی نے ہمیں سست کر دیا ہے، ہمیں سست بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہذا اپنا مرتبہ بلند کرنے کے لیے علم والے بنیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل علم میں شامل کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے عقید توحید اور دین اسلام پر زندہ رکھے، ہمیں سچے توحید کا داعی بنائے. اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ عقید توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید پر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.